السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرات محترم، آپ جو اسکرین پر یہ پک دیکھ رہے ہیں، یہ فوٹو دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک راستہ بنا ہوا ہے۔ کسی نے اپنے گھر کی دیوار کو توڑ کر کے ایک راستہ بنایا، ایک آسانی پیدا کی ہے، اور یہ تصویر فیصل آباد کی ہے۔ اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ راستہ کیوں کھولا گیا اور یہ راستہ کیوں بنایا گیا، اور اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے ایک دیوار کو ہٹا کر کے وہاں سے راستہ بنا دیا گیا۔ یہ کام کرنا، اپنی جگہ کو کسی کے لیے وقف کرنا یا چھوڑ دینا، یہ آج کے دور میں بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ آپ دیکھیں، آج کے دور کے اندر انسان ایک رتی برابر بھی یا ایک درہم، ایک پیسہ بھی کسی کو دینا گوارا نہیں کرتا، وہاں پر اتنا بڑا کام کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ ایک بات یہاں پر ذہن نشین رکھیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آسانیوں کو رکھا ہے۔ کسی کو تکلیف دینا، کسی کو پریشان کرنا، بے جا کسی کو ستانا، یہ اسلام نے بالکل منع کیا ہے۔ ہمارے تمہارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی کو بھی اذیت نہ پہنچائی جائے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ اور میرے آقا کی شان تو یہ ہے، مرتبہ یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اگر جانور روتے ہوئے آتے، یعنی اونٹ اگر کوئی روتا ہوا آیا، آنکھوں میں آنسو دیکھے، تو میرے آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو روا ہو جاتے تھے۔ یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ دیکھیں کہ میرے آقا نے جو فرمایا کہ اس پر عمل کیا، بلا شک و شبہ جو میرے آقا نے کیا وہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ آسانی کس طریقے سے پیدا ہوتی ہے اور کیوں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ تکلیف دینا، کسی کو ایذا پہنچانا، کسی کو پریشان کرنا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل میدان محشر میں بھی اگر کسی کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا تو جانے لگے گا تو راستے میں اس کے اندھیرا آئے گا، بار بار اندھیرے سے ٹکرائے گا، عرض کرے گا مولا یہ بار بار اندھیرا میرے سامنے کیوں آتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا بندے یہ وہ اندھیرا ہے جو تو نے دنیا میں رہ کر کے غریب لوگوں کو یا اپنے سے کم تر لوگوں کو دبایا ہے، ان کو پریشان کیا ہے، ان کو ظلم کیا ہے، تو ظلم کی بنا پر آج یہ اندھیرا بن کر کے تیرے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں تو زندگی کیسے بھی گزر سکتی ہے، کیسے بھی ہم یہاں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں پر ایک صحابی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ میں کچھ دن کے لیے حضور کے یہاں پر مہمان بنا۔ کچھ دن کے لیے جب میں مہمان بنا تو میں نے معمول دیکھا حضور کا، کبھی کبھی حضور گھر سے تشریف لے کر کے جاتے تو کچھ لیٹ تشریف لے کر کے گھر آتے، تو کبھی تو یوں ہوتا کہ ہم جلدی سو جاتے تھے، کبھی یوں ہوتا کہ ہم جاگے رہتے، کبھی سو جاتے کبھی جاگے رہتے تھے، مگر حضور کے آنے کا جو طریقہ تھا اور جو میرے آقا اپنے کمرے کے اندر جب قدم رکھتے تھے وہ انداز اتنا پیارا تھا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا انداز تھا کہ میرے آقا جب لیٹ ہو جاتے اور جب گھر میں تشریف لے کر کے آتے تو وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا اندر قدم رکھتے تو اتنی آہستہ سے سلام کرتے، آہستہ سے سلام کرتے۔ آج کل لوگوں نے سلام کرنا تک چھوڑ دیا، یہ موضوع الگ ہے، میں کبھی اور بتاؤں گا، مگر دیکھیں میرے آقا اتنی آہستہ سے سلام کرتے۔ وہ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ہم جگ رہے ہوتے تو ہم سن لیتے تھے اور سو رہے ہوتے تو ہم سن نہیں پاتے تھے۔ تو میرے آقا سے پوچھا گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سلام تو زور سے کرتے ہیں مگر جب رات کو آتے ہیں تو بڑی دھیرے سے سلام کرتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کوئی انسان اگر سو رہا ہو تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ میں اگر زور سے سلام کروں اور تم سو رہے ہو تو تمہاری نیند میں خلل پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ
آپ دیکھیں حضور کی زندگی دیکھیں، ان کا عمل دیکھیں، اور لوگوں کو جو تلقین میرے آقا نے دی ہے اور جو کر کے میرے آقا نے دکھایا ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں میرے آقا نے اللہ اکبر اتنے آہستہ سے سلام کیا کہ جو جاگ رہے ہوتے تھے وہ سن لیا کرتے، اور جو سو رہے ہوتے تھے وہ سن نہیں پاتے تھے، یعنی نیند میں بھی خلل پڑے یہ میرے آقا کو گوارا نہیں تھا، کیوں میرے آقا جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اندر آسانیوں کو پیدا کیا ہے، نہ کہ اسلام کے اندر جو ہے پریشانیوں کو پیدا کیا گیا۔ آسانی پیدا کریں، آپ لوگوں کے لیے یہاں پر آسانی کریں گے تو کل مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں ہمارے اور آپ کے ساتھ آسانی فرمائے گا۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، میں جو بتا رہا تھا کہ یہ اس میں جو دیوار توڑ کر کے اس نے ایک رستہ بنایا، اس کی وجہ کیا ہے سن لیں کہ یہاں پر ایک بہت بڑا رستہ تھا، پوری کالونی بنی ہوئی ہے کہ لوگ وہاں سے گھوم کر کے ایک مسجد میں جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی تھی اور جس کی بنا پر لوگ کبھی کبھی نمازی کم بھی ہو جاتے تھے، اور بزرگ لوگ تو جا ہی نہیں پاتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا یار بہت دور ہو کر کے جانا پڑتا ہے، مسجد بڑی دور ہے، مگر اس اللہ کے بندے نے کیا کام کیا، اپنے گھر کی دیوار کو سائڈ سے ہٹا کر کے اور ایک رستہ بنا دیا نمازیوں کے لیے، تاکہ نمازی یہاں سے گزر کر کے مسجد سامنے نظر آتی ہے تو یہاں سے نکل کر کے اگر لوگ جائیں گے تو بآسانی سے اور جلد جو ہے، اور جو بزرگ لوگ ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ مسجد تک پہنچ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے کام کرو جو ایسے کام کرو جو مخلوق کے لیے آسانی پیدا ہو، نہ کہ پریشانی۔ آج لوگوں نے کیا کچھ نہیں کر رکھا سوائے لوگوں کو تکلیف دینے کے، ہمارے پاس آج کل کوئی کام نہیں رہ گیا ہے۔ مگر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے اللہ اکبر لوگوں کی آسانی کے لیے اپنی جگہ کو نہ دیکھا، اپنے مکان تک کو نہ دیکھا، مکان کی دیوار کو تھوڑا سا ہٹا کر کے ایک رستہ بنا دیا تاکہ لوگ جو ہیں اس رستے سے گزرنے کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے جو مسجد جایا کرتے ہیں وہ بآسانی سے مسجد تک پہنچ جایا کریں۔ سبحان اللہ، ایسا کردار اپنے اندر پیدا کریں، ایسے اخلاق لائیں جس سے لوگوں کو دنیا کے اندر فائدہ ہو نہ کہ نقصان پہنچے۔ اس طریقے سے اپنا اگر کردار بنا لیا تو خدا کی قسم یہ دیکھ کر کے ہمارے اور آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے، اور جب ہمارے آقا خوش ہو جائیں گے بلا شک و شبہ رب تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جائے گا، اور جب رب تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جائے گا تو یاد رکھے ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ آخرت بھی ہماری کامیاب اور کامرہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔